غریب آدمی کے ساتھ دھوکہ کیا وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تھوڑے پیسے کے لیے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، میڈ ان فلاں کہہ کے میڈ ان فلاں بیچ دیتا ہے، غلط مال اچھا کر کے بیچ دیتے ہیں، کپڑا ناکارہ ہوتا ہے کہتے ہیں بہت اچھا ہے، سیلز مین تو اچھا ہی وہ لگتا ہے جو کسی گاہک کو چونا لگا دے۔ اس کو مرنا نہیں ہے اس سیلز مین کو کہ ایک نوکری کے لیے اپنے سیٹ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور وہ پیسے کما رہا ہے جو مر جائیں گے۔ دوائیوں میں ملاوٹ نہ کریں ایسا دھوکہ۔ آقا فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ اب تو موبائل اپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں جس کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آتے ہیں دکھ بھری داستان سناتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا یہ واقعہ ہو گیا، بندہ اس کی مدد کرتا ہے، تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ دھوکہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، دھوکہ دے کر مدد مانگتے ہیں، دھوکہ لے کر قرض مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا کے واسطے اپنی زندگی کا اصول بنا لے لوگ۔ اچھا پھر پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں گا، میں اکیلا حلال کما کر کیا کروں گا، میں سیدھی بات کرتا ہوں میرا مال کیسے بکے گا، جھوٹ بولے بغیر مارکیٹ میں کاروبار ہی نہیں ہوتا ہے، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے تو میں اپنا کاروبار کیسے چلاؤں گا۔ یہاں دو سوال ہیں میرے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سارے ہی جھوٹے، ساری مارکیٹ ملاوٹ کر رہی، میں سچ بولوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا، میرا اس سے سوال یہ ہے کہ پھر تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ایمان کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے۔ رازق کون ہے؟ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا رازق رزق نہیں دے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ ارے تم ایک بار حرام چھوڑو تو صحیح، وہ اور عطا فرمائے گا، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ بیٹھے پرانے لوگ، ان سے پوچھیں، مارکیٹ میں ایک دکاندار بعض اوقات ہوتا ہے جو مہنگا سودا بیچتا ہے مگر سچا ہوتا ہے، ساری مارکیٹ چھوڑ کر لوگ گاہک اس سے مہنگا سودا خریدتے ہیں کہ باقی لوگ سستا تو دے رہے ہیں مگر ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ سچی بات کرتا ہے، 2 پیسے زیادہ لیتا ہے، لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر اس سے خریدتے ہیں۔ ایسا آج بھی نہیں ہے، سچ کا بول بالا ہے، بس بندے کا ایمان ہل جاتا ہے اور وہ جناب جھوٹ اور ملاوٹ کی طرف اور شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، وہ حلال سے بھی ملے گا مگر حلال والا برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، عافیت والا ہوگا۔ حرام والے پیسے تو آ جائیں گے مگر سکون چلا جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی صورت کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ سبھی تو غلط کرتے ہیں، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، تو ان کو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ قبر میں پوری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا ہے؟ قبر میں آپ کی پتہ ہے کس سے ملاقات ہے؟ ہاں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ کی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ کم از کم یہ تو جواب دے سکوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا تھا دھوکہ مت دینا، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ لوگ دے رہے تھے حضور، میں نے نہیں دیا۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا حضور، میں اپنے وقت کی 5 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ دماغ سے نکال دے کہ باقی لوگ سدھر نہیں رہے، میرے سدھرنے سے کیا ہوگا؟ ارے کوئی نہ سدھرے، میں اکیلا قبر میں جاؤں گا اور میرے حضور کی بارگاہ میں نے حاضری دینی ہے، مجھے وہاں سرخروئی چاہیے۔ میرے آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا، جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ یہ کیوں کہتے وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، سب غلط کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے اپنا جواب دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ میں بہتر ہو جاؤں، ہم سب بہتر ہو جائیں تو سب بہتر ہو جائے گا۔ ہم کہتے سب بہتر ہو پھر میں بہتر ہوں گا، یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ اپنے سے سٹارٹ لیجئے، اپنی ذات سے بہتری شروع کیجئے، کوئی کرے نہ کرے، انشاءاللہ ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے سن لیا کہ لالچ اور دھوکہ یہ بربادی لاتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو کہیں سے بہت سارا سونا مل گیا، وہ تو کہا میں تو امیر ہو گیا، اتنا سارا سونا۔ اب وہ سونا سنبھال کر جناب چھپا کر سفر کر رہا تھا۔ اب راستے میں اس کو 2 شخص مل گئے، کہا یہ کیا چھپا کے جا رہے ہو؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کو پکڑ کے مارا، جب کھولا تو گولڈ نکلا ہے۔ کہا اب تو یہ اس بندے کے پاس ہے، ہم چھین لیتے، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو مجھے مارو گے قتل کا بھی گناہ ہوگا، پولیس بھی پکڑ لے گی، یہ سونا ہم تینوں ہی بانٹ لیتے ہیں، کیوں مارتے ہو مجھے؟ آئیڈیا تو صحیح ہے، 50-50 کی جگہ 30-33 مل جائے گا، لیکن بندے کو مارنا بھی نہیں پڑے گا۔ جب آپس میں 33% سونا کم بانٹ لیا، اب بھوک لگی تو کہا ایسا کرو تینوں میں سے ایک بندہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ ایک بندے کو پیسے دے کے کھانا لینے بھیجا، جو کھانا لینے گیا اس کے اوپر پھر لالچ سوار ہوئی کہ یار میں اگر کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، میں اکیلا سونا لے جاؤں گا سارا۔ وہ ادھر یہ پلاننگ کر رہے، لالچ دھوکہ۔ ادھر یہ دونوں کہتے ہیں یار یہ کھانا لینے گیا نا، جیسے ہی کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے، تو یہ مر جائے گا، ہم دونوں 50-50 بانٹ لیں گے۔ ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔
جیسے ہی وہ واپس آیا ان دونوں نے اس کو پکڑ کے مار دیا، اور جب اس کو مار دیا تو کہا ہو گیا اپنا آدھا آدھا بھائی، ٹھیک ہے اب چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی زہر سے مر گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کوئی وہاں سے گزرا، سونا بھی پڑا ہے اور 3 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ یہ لالچ کا انجام ہے، یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا انجام ہے۔ کسی کا آپ بگاڑ کر اپنا اچھا نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے سارا شہر مل کر کسی کا بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہو، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا، اللہ بچانے والا ہے۔ نیگیٹو نہ سوچیں، آپ لوگوں کو اچھا سوچیں، دوسروں کا بھلا سوچیں، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو بہرحال دھوکہ دینے والا آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک دھوکے باز بھی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسے پلان کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، توبہ کر لے۔ دنیا تو برباد ہونی ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک جس میں نبی پاک نے فرمایا جو اس کا ہم سے تعلق نہیں، میرے آقا فرماتے لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال۔ میرے آقا فرماتے جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے، ریزمبلنس اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی آج حالات ایسے ہی ہو گئے نا، مرد بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں، مرد کان میں زیورات، ناک میں زیورات، عجیب عجیب حلیے بنائے ہوئے مردوں نے، کپڑے ایسے پہنیں گے لگے گا نہیں مرد جا رہا ہے عورت جا رہی، چمکیلے بھڑکیلے، اللہ اکبر۔ اور عورتیں ایسا لباس کہ جو مردانہ لباس ہے، عورتوں کا لباس ایسا ان کو مزہ آ رہا ہے مرد بننے میں، چھوٹے بال، مرد کے لباس پہن کر، بے پردہ۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں۔ اللہ نے مرد کو مرد کا حسن دیا، عورت کو عورت کا انداز دیا۔ ہم عورت مرد میں گھس رہی ہے، مرد عورت کے اندر جناب معاملات کر رہے ہیں اپنے، تو یہ نہ کریں۔ جو مرد کے لیے حرام ہے اس سے مرد بچیں۔ مرد کا حسن داڑھی میں، عورت بغیر داڑھی والی ہوتی ہے۔ ہاں عورت کو حکم ہے کہ داڑھی نکل رہا ہے تو کاٹ دو، لیکن مرد کاٹ رہا ہے داڑھی۔ مرد بنا ہوا ہے عورت بننے کے لیے کبھی بالیاں پہن رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کڑے پہن رہے ہیں، انگوٹھیاں پہن رہے ہیں۔ بھائی مرد کو زیورات کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک انگوٹھی، وہ بھی تفصیل ہے اس کی کہ ایک اس میں چاندی، اس میں ایک جو ہے وہ نگینہ ہو، 4.5 ماشا سے کم چاندی ہو، وہ ایک تفصیل ہے۔ مگر آج کل تو جتنی انگلیاں اس سے زیادہ انگوٹھیاں، ایک گلے میں پتہ نہیں کتنی مالائیں، بریسلیٹس، یہ عورتوں کے کام ہیں۔ تو خدا کے واسطے اب غور کر لیں، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مردانہ وضع رکھنے والی، مردانہ تشبہ رکھنے والی عورتیں اور وہ مرد جو عورتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 قسم کے شخص جنت سے محروم رہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی عورتیں جو مردوں والا اسٹائل اختیار کرتی ہیں نا، مردوں والے لباس، مردوں والے انداز۔ نمبر 3 شراب کا عادی، الکوہلک۔ یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے اگر میرا یہ بیان میری بہنیں سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں تو پلیز مردانہ وضع قطع نہیں، اللہ نے آپ کو عورت بنایا، عورت کے انداز میں رہیں، با پردہ رہیں، با حیا رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب چلتے ہیں ایک اور حدیث۔ آقا فرماتے ہیں فمن ضیع حق جارہ فلیس منا، جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کل پڑوسیوں سے اتنا پرابلم ہے، اتنے پڑوسی پریشان ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کے غیر مسلم پڑوسی ان کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے تھے، اور آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہے۔ غور کیجئے اگر میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہنے آ جائے تو کیا ہمارے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات پڑوسی کا۔ نہ کریں ایسا، ہماری مغفرت کے لیے ضروری ہے ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کے برابر پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا۔ ایک رات اس کا بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو زوجہ کہتی حضور وہ بچہ جو ہے وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اندھیرا ہے گھر میں، چراغ نہیں ہے۔ اب تو لائٹیں ہوتی، پہلے چراغ ہوتے تھے، اور باپ سفر پر گیا ہوا، گھر میں کوئی چراغ روشن کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے اپنے گھر سے تیل بھروا کر چراغ اس کے گھر بھجوا دیا، بچہ سکون سے سو گیا۔ اگلی رات پھر ایسا کیا، 3 راتوں تک آپ کرتے رہے۔ 3 رات بعد اس کا شوہر آ گیا، غیر مسلم جو باپ تھا وہ آ گیا،
اور اس کی بیوی نے بتایا کہ 3 راتوں سے بچہ سکون سے سو رہا ہے، کیونکہ برابر میں جو بایزید بستامی مسلمانوں کے بڑے پیشوا رہتے ہیں نا، اپنے گھر سے چراغ تیل بھر کر بھجواتے رہے۔ پڑوسی پتہ کیا کہتا ہے؟ بایزید کے چراغ کی روشنی تو گھر آ گئی ہے، چلو چل کے اسلام کی روشنی بھی گھر لے آتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارے گھر کے شور کی وجہ سے پڑوسی نہیں سو رہا ہوتا۔ کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، لگتا ہے اس نے نیت کی ہوتی کہ پورے محلے کو 1 ہفتہ نہیں سونے دینا، پورا مہینہ نہیں سونے دینا۔ ہمارے گھر میں شادی ہے بھائی، آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ کمال ہے یار، آپ کسی کے آرام کو برباد کر دیں گے۔ آپ کو سچ بات بتاؤں، شادی گانے باجے تو الگ بات، اگر کوئی نعت خوانی بھی کرے نا، امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں، قرآن خوانی کرے، نعت خوانی کرے، بلکہ سنتوں بھرا بیان کرے، درس قرآن کرے، لیکن اگر اس کی آواز سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس نعت خوانی کا ثواب نہیں ملنا، الٹا بعض صورتوں میں تو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کو یہ حق تھوڑی حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ جناب اچھا بعض اوقات اسلام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی وہ گانے بھی تو بجاتا ہے، ہم نعت خوانی کر رہے ہیں اپنی گلی میں تو کیوں تکلیف ہے؟ یار آپ گانے والے کی مثال دو گے؟ حقوق العباد کس کا نام ہے؟ کسی کے آرام میں خلل ڈال کر نعت خوانی کیوں کرنی ہے؟ اپنے کمرے میں کریں، کسی ہال میں جا کے کر لیں، کسی مسجد میں جا کے کر لیں، پوری گلی کو اسپیکر لگا کے جگانا ہے اور کہیں میلاد بنا رہے؟ نہیں، یہ میلاد منانا بھی بعض صورتوں میں آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے گا۔ اگر لوگ پریشان ہیں، کوئی بیمار سو نہیں پا رہا، کسی کو صبح کام پہ جانا ہے، یہ نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو گانے بجا کے کر رہے ہوتے ہیں، آتش بازی، کبھی کبھی تو باپ رے باپ، رات کو 3 بجے ایسے دھماکوں کی آواز آتی ہے، بندہ سمجھے کسی برابر کے ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ باہر نکلے بندہ پتہ نہیں بارات آئی ہے۔ یار ایسی کیسی بارات ہے جو آپ سب کی نیند برباد کر رہے ہیں؟ تو پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسی ناراض تو رب بھی ناراض۔ خدا کے واسطے پڑوسیوں کا حق پہچانیے اور اس پر عمل کیجئے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، مگر حضور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، ہیا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ نماز بھی، روزے بھی، صدقے بھی، مگر زبان سے پڑوسی ناراض، آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں ہے۔ پھر ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھتی، صدقہ پنیر کا کرتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ پیارے آقا نے فرمایا، ہیا من اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں میں سے ہے۔ تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کو راضی رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا تو راضی اور پڑوسی پریشان۔ اپنے گھر میں کوئی ٹی وی کی، آڈیو کی، کچھ بھی سن رہے ہیں، حرام تو سننا نہیں، اگر کچھ اور بھی سن رہے ہیں، آواز کم کریں، شور کم کریں۔ اوپر نیچے بلڈنگ میں گھر ہوتے ہیں، اوپر اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، نیچے والے نہیں سو پاتے، اپنے گھر کا کچرا اپنے پڑوسی کے پاس جا کے رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ طبیعت پوچھیں، خیر پوچھیں، کبھی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں۔ یقین کریں پڑوسی سے اچھے تعلقات دنیا میں بھی بڑے کام آتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ گھر پہ نہیں ہیں، سب سے پہلے آپ کی مدد کو کون آ سکتا ہے؟ آپ کا پڑوسی۔ پہلے ہی آپ نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے اور کہتا برباد ہونا تو ہو جاؤ، میں تو تنگ کیا ہوا اس نے۔ نہیں، حالات اچھے ہوں گے تو پڑوسی مدد کرے گا نا۔ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمسائے کی بکری ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور اس نے روٹی منہ میں اٹھا لی، چنانچہ میں بکری کی طرف گئی اور بکری کے جبڑے سے اپنی روٹی کھینچ لی، تو نبی پاک نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، اے ام سلمہ، بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی